درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پانی پینے کے متعلق کچھ مسائل فقہیہ آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ پانی بسم اللہ کہہ کر دہنے ہاتھ سے پیے اور 3 سانس میں پیے۔ ہر مرتبہ برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لے، پہلی اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ پیے اور تیسری سانس میں جتنا چاہے پی ڈالے۔ تو طریقہ بالکل سیدھا سا ہے، بیٹھ کر کے پانی پینا ہے، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے، پہلی اور دوسری سانس میں ایک ایک گھونٹ پی کے تیسری سانس میں جتنا چاہے وہ پی سکتا ہے۔ اس طرح پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے۔ اور پانی کو چوس کر پئیں، غٹ غٹ بڑے بڑے گھونٹ نہ پئیں۔ اس میں بھی یہی حکمت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پانی کو چوس کر کے پیا جائے، تیزی کے ساتھ جلدی جلدی نہ پیا جائے۔ تو اگر چوس کر کے پئیں گے، دھیرے دھیرے پئیں گے تو اس سے پیاس بھی بجھے گی، سمجھ رہے ہیں، صحیح طریقے سے سیرابی حاصل ہوگی۔ اچھا، بعض لوگ تو بس کھڑے ہو کے بوتل ڈالی، وہ منہ سے بھی لگانے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے۔ اب وہ کیسے چوسے گا بھائی؟ جب ڈائریکٹ حلق میں دھار جا رہی ہو جس کے، اسے چوسنے کا موقع ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا، وہ تو ڈائریکٹ پیٹ کے اندر ہی چلا جائے گا۔ لہٰذا صحیح طریقے سے بوتل سے بھی پئیں تو چوس کے پی سکتے ہیں، اوپر سے نہ ڈال کر کے منہ لگا کے آہستہ آہستہ پئیں۔ جب پی چکے الحمدللہ کہے۔ اس زمانے میں بعض لوگ بائیں ہاتھ میں کٹورا یا گلاس لے کر پانی پیتے ہیں، خصوصاً کھانے کے وقت۔ دہنے ہاتھ سے پینے کو خلاف تہذیب جانتے ہیں۔ ان کی یہ تہذیب نصارہ ہے۔ اسلامی تہذیب دہنے ہاتھ سے پینا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، انگلیاں جو ہیں سالن وغیرہ میں سنی ہوئی ہیں، تو ہم نے سوچا لاؤ الٹے ہی ہاتھ سے پی لیں۔ وہ طریقہ غلط ہے بالکل۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، کوئی یہ کہے گا لو گندے ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا، تو گندے ہاتھ کیوں ہے؟ انگلیوں کو چوس لیں، منہ سے صاف کر لیں اور اس کے بعد جو ہے گلاس کو پکڑ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے آپ ایسے ہی پکڑیں گے، اس طریقے سے پکڑیں کہ گلاس پہ پوری انگلیاں نہ لگیں، ہاں تھوڑا سہارا دے لیں، سہارا اس کا دے سکتے ہیں۔ تو سیدھے ہاتھ سے بہرحال پینا لازم ہے، سیدھے ہاتھ سے ہی پینا چاہیے۔ اور جو الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آج کل ایک تہذیب یہ بھی ہے کہ گلاس میں پینے کے بعد جو پانی بچا اسے پھینک دیتے ہیں کہ اب وہ پانی جھوٹا ہو گیا، دوسرے کو نہیں پلایا جائے گا۔ یہ تو پانی کی بات ہے، اب تو دسترخوان پہ جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے ہی گلاس رکھنا لازم سمجھ لیا ہے۔ بھائی اگر 10 لوگ ہیں تو 10 ہی گلاس چاہیے، کیونکہ کوئی دوسرے کے گلاس سے پینے کو راضی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارا اسلام ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا، یہ سب اسلام کے خلاف تعلیمات ہیں۔ مومن کا جھوٹا اگر ہے تو اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی کوئی قباحت ہے اور نہ ہی برا سمجھنا چاہیے۔ جو چھوت چھات سمجھتے ہیں لوگ، یہ جو ہے غلط طریقہ ہے، یہ ہمارا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ پانی جو جھوٹا ہو گیا، جو دوسرے کو نہیں پلایا جائے گا، یہ سمجھتے ہیں۔ یہ غیر مسلموں سے سیکھا ہے، اسلام میں چھوت چھات ہے ہی نہیں کہ صاحب اس کا جھوٹا پیوں گا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا امام صاحب کہتے ہیں کھانا کھاتے گئے کہ الٹے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑ لینا چاہیے، اور یہ ایسے ہی سیدھے ہاتھ کی اس کے گلاس کے نیچے لگا کے اور پی لینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، سیدھا ہاتھ اس قدر گلاس پہ لگا ہو کہ آپ الٹا نہ لگائیں تو وہ گرے نہیں، تب تو یہ سیدھے ہاتھ سے پکڑنا لازم آیا۔ اور اگر صرف الٹے ہاتھ سے پکڑ لیا اور اس کا سہارا لیا تو یہ جو ہے حقیقت میں اس کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو آپ ایسے بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ پکڑنا جو ہے اور پینا جو ہے الٹے ہی ہاتھ سے لازم آئے گا، لہذا سیدھے ہاتھ سے ہی پیے۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ الٹے سے پکڑا نیچے سے سیدھا ہاتھ لگا لیا، نہیں، بلکہ سیدھے سے ہی پکڑ کے پانی پینا چاہیے، وہی طریقہ صحیح ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں مسلمان کے جھوٹے سے بچنے کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ صاحب دوسرے مسلمان کا جھوٹا ہے تو ہم اسے کیوں پئیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس علت سے پانی کو پھینکنا یہ اسراف ہے، یہ سمجھ کر کے کہ بھئی اس کا جھوٹا ہے تو ہم نہ پئیں۔ مسلمان کے جھوٹے سے کیسا بچنا؟ ہاں بھیا کسی اور کے جھوٹے سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو ایک الگ چیز ہے، آپ نے دیکھ لیا اس نے کوئی ایسی ویسی چیز کھائی ہے تو ہو سکتا ہے وہ پانی ناپاک بھی ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے بچنے کی ایک الگ چیز ہے، مگر مسلمان جو پاک و صاف ہے، منہ اس کا صاف ستھرا ہے،
تو پھر اس سے بچنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پانی کو پھینک دیا جائے اور وہ ضائع کر دیا جائے۔ مشک کے دہانے میں منہ لگا کر پانی پینا مکروہ ہے، کیا معلوم کوئی مضر چیز اس کے حلق میں چلی جائے؟ حدیث پاک گزر چکی ہے اس کے تعلق سے۔ اسی طرح لوٹے کی ٹوٹی سے پانی پینا، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، مگر جب کہ لوٹے کو دیکھ لیا ہو۔ اگر آپ نے لوٹے میں جھانک کر کے دیکھ لیا ہاں اس میں کوئی چیز پڑی ہوئی نہیں ہے تو آپ پی سکتے ہیں۔ بچنے کی علت وہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا اس میں پڑا اور آپ کو نقصان پہنچا دے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے، اگر دیکھ لیا تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ سراہی میں منہ لگا کر پانی پینے کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر آپ سراہی کو صحیح طریقے سے دیکھ لیں، اس میں کوئی چیز پڑی ہوئی نہیں ہے، پھر اٹھا کر کے اگر آپ نے پی لیا، کوئی چھوٹا برتن نہیں ملا تو ایک الگ چیز ہے، مگر ڈائریکٹ ایسے ہی بغیر دیکھے نہیں پینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا ہو اور آپ کو نقصان پہنچائے۔ سبیل کا پانی پلانے کے لیے بعض جگہ لوگ جو ہے پانی کا اہتمام کر لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں سبیل کا پانی مالدار شخص بھی پی سکتا ہے، مگر وہاں سے پانی کوئی شخص گھر نہیں لے جا سکتا۔ کہیں سبیل لگی ہوئی ہے، اب آپ نے سوچا لاؤ بھائی اس میں تو 2-4 جگ بھریں، یا شربت کی سبیل لگی ہوئی ہے تو 2-4 جگ بھریں اور گھر پہ لے جائیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جس بندے نے سبیل پانی کی یا شربت کی لگائی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے وہ آپ کے گھر والوں کو پلائے، اس کا مقصد یہ ہے جو لوگ گزریں میں انہیں پانی پلاؤں یا شربت پلاؤں، سمجھ رہے ہیں؟ تو گھر لے جانا یہ درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ وہاں پینے کے لیے پانی رکھا گیا ہے نہ کہ گھر لے جانے کے لیے۔ ہاں اگر سبیل لگانے والے کی طرف سے اس کی اجازت ہو تو لے جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے اجازت دے رکھی ہے، یا پھر آپ نے کہا کہ بھائی تھوڑا ہم شربت یا پانی جو ہے اس میں سے بھر کے گھر لے جائیں، اس نے کہہ دیا ہاں کوئی بات نہیں آپ لے جائیے، تو ایک دوسری صورت ہے، مگر بے اجازت یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور اب جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے جاڑوں میں اکثر جگہ مسجد کے سقایا میں پانی گرم کیا جاتا ہے، مسجد میں پانی گرم کیا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے جیسے ہماری مسجد میں بھی ہے، تاکہ مسجد میں جو نمازی آئیں اس سے وضو و غسل کریں، یہ پانی بھی وہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر غسل کرنے کا اہتمام مساجد میں جیسے واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو وہاں غسل کیا جا سکتا ہے، اور اگر غسل کا انتظام نہیں ہے وضو کے لیے ہے تو وہاں وضو کریں، البتہ وہ پانی گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے لوٹوں کو بھی وہیں استعمال کر سکتے ہیں، گھر نہیں لے جا سکتے۔ بعض لوگ تازہ پانی بھر کر مسجد کے لوٹوں میں گھر لے جاتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے کہ مسجد کی چیز مسجد میں ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب لوٹا اٹھایا قریب میں گھر تھا بھرا اور لے کر کے چلے گئے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد کے جو بالکل متصل گھر ہوتے ہیں، پڑوسی جو ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ایسا کر لیتے ہیں، بھئی قریب میں گھر ہے لوٹا اٹھایا گھر پہ رکھ دیا لے جا کر کے، یا وہاں کسی کو دے دیا وضو کرنے کے لیے۔ بعض جگہوں پہ تو یہ رواج بنایا ہوا ہے کہ مسجد میں سے ہی پانی جائے گا، صاحب پورے محلے میں لوگ پانی لے لے کے چلے جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ لوٹوں میں وضو کا پانی بچا ہوا ہوتا ہے، اسے بعض لوگ پھینک دیتے ہیں، یہ ناجائز و اسراف ہے۔ دوسرا انسان اس پانی کو استعمال میں لا سکتا ہے، پھینک دینا نہیں چاہیے، یا پھر کسی اور کام میں استعمال میں اسے لے سکتے ہیں، پودا وغیرہ کہیں اس میں ڈال سکتے ہیں، ہاتھ وغیرہ دھونے کی حاجت ہے تو ہاتھ دھو سکتے ہیں، مگر ایسے ہی لیا اور نالی میں ڈال دیا یہ بہرحال اسراف ہے۔ جس نے وضو کیا ہے پانی بچا تو پینا چاہے تو پی سکتا ہے، یا پھر کسی اور کام میں استعمال کر لے۔ وضو کا پانی اور آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جائے، باقی دوسرے پانی کو بیٹھ کر پیا جائے، یہ کل میں بتا چکا ہوں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو مسائل آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ سنا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان کو سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جیسے یہ جگہ جگہ